صہیونی دہشت گردوں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے میں وسیع فضائی حملے کیے ہیں، جن میں ممنوعہ فاسفورس بموں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جنوبی لبنان کے زاہیہ علاقے پر غالب صہیونی ٹولے کے حملے آج سنیچر کو بھی بدستور جاری رہے۔ ان حملوں میں متعدد رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں، جس کے بعد امدادی کارکن ملبے سے شہداء اور زخمیوں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صہیونی حکومت نے آج بیروت کے البستہ علاقے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اب تک 7 لبنانی شہری شہید اور 29 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ الخیام کالونی پر صہیونیوں کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں وہ ممنوعہ فاسفورس گولے استعمال کر رہے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے الخیام کالونی میں صہیونی دہشت گردوں استقامت کے جوانوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ حزب اللہ کے جوان جنوبی لبنان بالخصوص الخیام میں غاصب صہیونیوں کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، اور انہوں نے غاصب فوجیوں کے اڈے کو ڈرون اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی میڈیا نے مقبوضہ حیفا اور کریات میں مہیب دھماکوں کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت کے چینل 12 نے سنیچر کی صبح خبر دی ہے کہ حیفا اور کریات میں خطرے کے سائرن بجنے کے بعد مہیب دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ صہیونی میڈیا نے ان دھماکوں میں ہونے والے نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے۔ اس سے تھوڑی ہی دیر قبل رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ حزب اللہ لبنان نے حیفا میں غاصب صہیونی حکومت کے اہم مراکز پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ بعض صہیونی میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کچھ میزائل مار گرائے تھے، جن کے زمین پر گرنے والے ٹکڑوں کے دھماکوں سے حیفا اور کریات میں نقصانات ہوئے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے بھی ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ اس نے حیفا میں صہیونی حکومت کی ایک ایئر بیس پر کئی میزائلوں سے سنگین حملہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے میزائلی حملے کا نشانہ بننے والی ایئر بیس صہیونی حکومت کی ایئر فورس سے وابستہ ہے، جس میں فلائٹ ٹیکنیشین ٹریننگ کالج بھی موجود ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اسی طرح مقبوضہ فلسطین میں زرعیت شومیرہ اور A1 مناخیم نامی غیر قانونی صہیونی کالونیوں پر میزائلی حملے کیے ہیں، جن کے بعد ان کالونیوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ حزب اللہ لبنان نے جمعے کی شام بھی ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ اس نے کریات شمونہ اور زرعیت غیر قانونی صہیونی کالونیوں پر میزائل حملے کیے ہیں۔ اسی طرح مقبوضہ فلسطین کے شہر صفد اور اس کے مضافاتی علاقوں نہاریہ، جیشر، بزیف نامی علاقوں نیز شمالی مقبوضہ فلسطین کی متعدد غیر قانونی صہیونی کالونیوں میں حزب اللہ کے میزائلی حملوں کے بعد خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ یمن کی مسلح افواج نے جنوبی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوج کے نواتیم ایئر بیس پر میزائل حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے دارالحکومت صنعاء میں غزہ اور لبنان کی حمایت میں نکلنے والی عوامی ریلی میں اس حوالے سے ایک بیان پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ یمنی فوج کے میزائل یونٹ نے فلسطین 2 نوعیت کے سپر سونگ میزائل سے صہیونی حکومت کے نواتیم ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بریگیڈیئر یحییٰ سری نے مزید کہا کہ یہ حملہ کامیاب رہا ہے اور میزائل نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ یمنی فوج کے ترجمان نے خبردار کیا کہ غزہ اور لبنان پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں اس کے فوجی اور اسٹریٹجک مراکز پر یمنی افواج کے حملے جاری رہیں گے۔ یحییٰ سری نے واضح کیا کہ یمنی افواج کے حملے صرف اسی وقت بند ہوں گے جب لبنان اور غزہ پر صہیونی غاصبوں کے حملے بند ہو جائیں اور غزہ کا ظالمانہ محاصرہ ختم کر دیا جائے گا۔ غزہ پر غاصب صہیونی ٹولے کی وحشیانہ جارحیت اور حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ صہیونی ٹولے کے اعلیٰ حکام کے خلاف عالمی فوجداری عدالت ICC کے فیصلے اور احکامات بھی تاحال اسے جرائم کے ارتکاب سے روکنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی ٹولہ بدستور غزہ میں نسل کشی کے اپنے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ غزہ پٹی میں شہیدوں، زخمیوں اور لاپتہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
غزہ کے خلاف صہیونی دہشت گردی کو شروع ہوئے 414 روز گزر چکے ہیں۔ گزشتہ گھنٹوں کے دوران صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے زیتون، النصیرات کیمپ اور خان یونس کے شیخ ناصر علاقوں میں کئی رہائشی عمارتوں پر بم گرائے، جن میں کم از کم 6 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ صہیونیوں نے بیت لاہیہ کے کمال عدوان اسپتال پر ایک بار پھر اپنے ڈرون طیاروں سے بمباری کی۔ جمعرات کے بعد سے اسپتال پر صہیونیوں کا یہ دوسرا حملہ ہے۔ اس حملے میں ایک نرس اور کچھ بیماروں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ دوسری جانب غزہ کے جبالیہ کیمپ سے اطلاعات ہیں کہ صہیونی دہشت گردوں نے وہاں کئی رہائشی عمارتوں کو بموں سے اڑا کر زمیں بوس کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد میں ریڈ زون جانے والے راستوں کو سیل کر دیا گیا، جبکہ اہم سرکاری عمارتوں پر رینجرز تعینات کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث اسلام آباد کی شاہراہوں کو مختلف مقامات سے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ ڈی چوک میں رکھے گئے کنٹینرز پر بھی فورسز کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ پولیس ایف سی، پنجاب پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری ڈی چوک پر تعینات کر دی گئی ہے۔ 24 نومبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ فیض آباد کے مقام پر کنٹینرز لگا کر راستوں کو بند کر دیا گیا، جبکہ رواد ٹی چوک سے اسلام آباد جانے والے راستے بھی بند ہیں۔ راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ موٹر وے M1 اسلام آباد سے پشاور بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 اسلام آباد سے لاہور کی انٹری بھی بند کر دی گئی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور میٹرو بس سروس بھی بند کر دی گئی ہیں۔ فیض آباد میں تمام بس اڈوں کو قناتیں لگا کر بند کر دیا گیا۔ علامہ اقبال یونیورسٹی میں آج ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ ملکی صورتحال کے پیش نظر پولی کلینک اسپتال میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ایمرجنسی سروس کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ پولی کلینک اسپتال کے ایمرجنسی اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ایمبولینس سروس کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں جمعرات کے روز پارا چنار سے پشاور جانے والی مسافر گاڑیوں کے کانوائے پر تکفیری دہشت گردوں کی فائرنگ سے خواتین اور بچی سمیت 50 افراد جاں بحق اور 50 کے قریب شدید زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پارا چنار کے سانحے کے بعد پورے پاکستان میں ماحول سوگوار اور کشیدہ ہے اور ایک بار پھر مورچہ بند لڑائی شروع ہو چکی ہے، جس میں بھاری ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جاوید محسود نے تصدیق کی کہ بگن میں متعدد مکانات اور بازار میں کئی دکانوں اور پیٹرول پمپ کو بھی آگ لگائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ضلع کرم کے لوئر پارا چنار کے مقامات پر موبائل سروس اور انٹرنیٹ متاثر ہے۔ کئی مقامات پر موبائل نیٹ ورک بھی صحیح سے کام نہیں کر رہا، جس کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جمعرات کو مسافر گاڑیوں پر تکفیری دہشت گردوں کے حملے کے خلاف مجلس وحدت مسلمین نے ملک بھر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے، جبکہ پاکستان کے کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اور دھرنا دیا گیا اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ پارا چنار میں خیبر پختونخوا حکومت کے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ ہوئی ہے۔ وفد کرم ایجنسی میں امن و امان کا جائزہ لینے اور امن جرگے کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ وفد میں چیف سیکریٹری اسلم چودھری، کمشنر کوہاٹ ڈویژن، ڈی آئی جی کوہاٹ اور دیگر شریک تھے۔ ہیلی کاپٹر میں صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم ایڈوکیٹ کی سربراہی میں وفد موجود تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر کی محفوظ لینڈنگ ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا وقت محفوظ رہا۔ وفد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر روانہ ہوا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ہندوستان کی 2 اہم ریاستوں مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کے بعد اب نتائج میں رجحانات سامنے آنے لگے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اس وقت مہاراشٹر اور جھارکھنڈ دونوں ہی ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار مہاراشٹر میں بی جے پی کی قیادت والے مہایوتی اتحاد کے لیے
واضح اکثریت کی نشاندہی کر رہے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف جھارکھنڈ میں انڈیا اتحاد کے کامیابی کی سمت آگے بڑھنے کی خبریں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مہاراشٹر میں مہایوتی اتحاد کل 288 نشستوں میں سے 200 سے زائد نشستوں پر لیڈ کرتے ہوئے بڑی جیت کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ جھارکھنڈ میں جے ایم ایم اور کانگریس کے انڈیا اتحاد نے 81 سیٹوں والی اسمبلی میں موجود بی جے پی کو پچھاڑتے ہوئے تقریباً 50 سیٹوں پر برتری حاصل کر لی ہے۔